جو صحیح اولیاء اللہ اور ان کی کرامات، وہ آج ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاؤں، لیکن یہ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. ایک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ. ایک خواجہ باقی باللہ نے بھی اپنا جنازہ خود پڑھا ہے. یہ خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، جنہیں ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ. تو ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے خود پڑھائی، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. تو روحانی طور پہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں. نظر بھی آ سکتے ہیں، سب کو نہیں آتے لیکن آ سکتے ہیں. امداد کے لیے پکارو تو سنتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں. دور نزدیک ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب یہ جس کے میں نے نام لیے، صابر پاک لے لیں، محبوب الہی لے لیں، بلکہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں، اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں، مر کر فنا نہیں ہو جاتے. ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آتا ہے، بہت بڑی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ کوئی کر کے دکھا سکے، تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ تفویض نہ کر دے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پرمننٹلی معجزہ اٹیچ تھا کہ وہ عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا. لیکن جب پہلی دفعہ بنا اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے، قرآن پاک میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، خود کیا ہوتا تو اینڈ رزلٹ کا پتہ ہوتا انہیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے ہیں تو ساتھیوں نے کہا برباد تھا سرکار، اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ عصا جو ہے وہ سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے تو کہتا ہے رک جاؤ میں ہوں مارنا. اس وقت پھر دوبارہ وہی ہوئی کہ یہ صرف اجدا نہیں بنتا، یہ راستہ بھی نکال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت تک اس کا وہ والا ایسپیکٹ، اور سر وہ اس وقت موسیٰ مار بھی دیتے راستہ کو نہیں تھا بننا، کیونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا. اللہ جب ڈیسائیڈ کرے گا وہی کے ذریعے بتائے گا. یہ تو سر حال ہے معجزوں کا. تو کرامات تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو اولیاء اللہ سے ریلیٹڈ ہے. تفویض والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ کسی کی کیپیبلٹی یا کمپیٹنسی آ جاتی ہے. اس میں آصف بن برخیہ والا ایک واقعہ، آصف بن برخیہ کا نام تو کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں. اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ بندہ کون تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، نبی تھا، اور اس کی بنیاد پہ پوری ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے. میں نے اس حوالے سے بھی تخت بلقیس کے واقعے کو اس میں ڈسکس کیا ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پہ تخت بلقیس کا واقعہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا، جو کچھ میں نے اس میں انجینئرنگ کی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نگاہیں مارتے تھے، یہ کر دیتے تھے، شہروں کے شہر ختم کر دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے، یہی پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے امام مالک کی طرف ایک منسوب قول بتا رہی ہے. اس کی سند کا مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے، میں ان کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ امام مالک نے یہ بات فرمائی ہوگی. وہ کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ امت کو چاہیے اسے قتل کر دے. ان کا اگر امت یہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا پوری امت مر جائے پھر. اور بڑے اس پہ پھر نعرے لگتے ہیں. سر ہون نہیں جو نعرے لگنے ادھی میں کیتی جے انجینئرنگ کہ امت نو تسی بدواواں دے رہے ہو امام مالک دیاں کہ امت مر جائے گستاخ رسول سے فتویٰ اگر بدلہ نہیں لیتی ہے. تو پہلے تو میں کہتا ہوں امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں، وہ تو لولی لنگڑی ہے، اس کے پاس تو نہ کرامت ہے کوئی، نہ وہ نگاہ مار سکتی ہے، نہ دنیاوی طور پہ مضبوط ہے. آپ کہتے ہیں غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور غوث کلی ہوندہ ہے، پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، تو غوث نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے. بے شک ہے. تو آپ یہ کہا کریں پہلے ساڑھے غوث مر جاون کہ گستاخاں کو بدلہ نہیں لے رہے نگاہ مار کے. تو اے صرف امت نہ ماریا کرو، تسی یہ کرو یا اللہ اس وقت کے سارے غوث مر جائیں کہ نبی علیہ السلام کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کروا رہے. اے اللہ سارے کتبوں کا ستیہ ناس ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ نگاہ مار کے ان گستاخوں کو بسم نہیں کر رہے. اے اللہ سارے ابدال جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو جائیں. ان کو بدوائیں دیں نا جن کے پاس اختیار بھی ہے. یہ مسکین سی امت آپ کو پاکستانی قوم نظر آئی ہے؟ امت مر جائے، امت مر جائے. وہ پہلے تو وہ مرن نا جن کے پاس اختیار ہے. سر آپ کریں گے یہ بات انشاءاللہ، آپ نہیں کیا کریں گے یہ بات انشاءاللہ. یہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ مر جائے امت، کہ امت بعد میں مرے، پہلے وہ مر جائیں جن کے پاس کرامتیں ہیں. وہ امت نہیں ہے.
ان کے پاس تو اختیار بھی تھا, ان کے پاس تو اتھارٹی بھی تھی, ان کو نبی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہے, اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کا عشق رسول 2 نمبر ہے. جس کا عشق رسول 2 نمبر ہے وہ ولی اللہ کہاں سے ہوا؟ ہاں جی, اون دسو جی کرامتاں تے ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اون جڑا کو کرامت والا بزرگ ہے, جنہیں پہلی کرامت وہ دیکھ لو یہ کراؤ کہ یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں. نمبر 2, کافروں نے جو مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لیے ہیں ان سے وہ ملک چھڑوائیں, پاکستان کی بجلی بھی پوری کر دیں کیونکہ گرمیاں دوبارہ آنے والی ہیں جی, اور لائٹ جانے کا خدشہ بھی ہے. اچھا, اور کوئی تیل شیل بھی دریافت کر دیں, تو یہ کام کریں. کرامت کو ایز اے کرامت بس ٹھیک ہے, ضرور ہم مانتے ہیں, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان کو مانتے ہیں. کہانیاں کرائیں گی تو وہ ہم نے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جی فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے وہ کیا تھا, وہ ہمارے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں. ہاں البتہ اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے اور اس کی سند پہ بحث ہو سکتی ہے اور اس کو ماننے نہ ماننے سے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. کرامت کو فی نفسی ماننا ضروری ہے. باقی اسپیسیفکلی کسی کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی آپ اگر ہمارے صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کو وہ ایسی یعنی باتیں اور ان کے اندر ملیں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ باتیں مطلب عقل میں آنے والی نہیں ہیں.